وکلا میں الیکشنز کیوں ہوتے ہیں؟ کوئی بھی سٹیٹ جو ایک مہذب سٹیٹ ہوتی ہے اس میں رہنے والے باسیوں کے کچھ فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے جتنے بھی الیکشنز ہوتے ہیں یہ آئینی اور قانونی ہیں۔ پنجاب بار کونسل یہ ان کے بلاز کے مطابق ہمارے الیکشنز ہوتے ہیں، اور ہمارے الیکشنز اس لیے ہوتے ہیں کہ جیسے بار اور بینچ یہ دو جوڈیشری کے پلرز ہیں، بار اور بینچ۔ دنیا بھر سے دیکھتی آنکھیں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ زیب ٹی وی کی سکرین کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ اویس۔ ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں سید عرفان علی گیلانی شاہ صاحب۔ ان سے کچھ گفتگو کریں گے، ان سے کچھ باتیں کریں گے الیکشن کے حوالے سے، اور آج کل جو سوشل میڈیا پر کچھ کنٹروورسی چل رہی ہے اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ سارا کا سارا معاملہ کیسے ہے اور یہ الیکشن کیوں کروائے جاتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ کے ٹائم کا بہت زیادہ شکریہ، اللہ پاک آپ کو ڈھیروں خوشیوں سے عزتوں سے نوازے۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جو یہ الیکشن کروائے جاتے ہیں، یہ الیکشن کیا وکلا کے اندر ضروری ہوتا ہے کروانا؟ شروع اس پاک ہستی کے نام سے کہ جس کی صرف یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ جانتا ہے، اور ہم جو دل میں چھپا کے رکھتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ بے شک، کیا بات۔ اور میں گفتگو کے آغاز میں آپ کو، چونکہ میں نے اللہ کے نام سے کیا ہے، تو میں آپ کو سرکار دو عالم کی شان میں بھی ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ سرکار دو عالم کی جب تجارت مشہور ہوئی تو بی بی فاطمہ، بی بی ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے آپ کی جب مشہوری کا سنا تو ایک اپنے غلام کو بھیجا کہ آپ سرکار کے ساتھ جائیں اور آپ میرا مال بیچ کے آئیں۔ تو وہ اس غلام کا نام تھا محسرہ۔ وہ غلام ان کے ساتھ گیا اور وہ 7 دن کے بعد آیا تو بی بی نے اسے پوچھا کہ آپ نے سرکار کو کیسا پایا؟ تو اس نے پوئٹری میں بتایا۔ وہ کہتا ہے وہ حسن کا راجہ ہے، شرافت کی جبیں ہے۔ کیا بات۔ وہ حسن کا راجہ ہے، شرافت کی جبیں ہے، گر فرش پہ رہتا ہے مگر عرش نشیں ہے۔ بستا تو زمینوں پہ ہے، سانسوں کا مکی ہے، کردار سے لگتا ہے کہ ہم جیسا نہیں ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو کردار جو ہوتا ہے نا میرے بھائی، کردار انسان کا اتنا ہی اہم ہے جتنا انسان کا اس معاشرے میں رہنا، سانس لینا، کھانا اور پینا۔ اور اب آپ کا کوشچن ہے کہ وکلا میں الیکشنز کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں، کوئی بھی سٹیٹ جو ایک مہذب سٹیٹ ہوتی ہے اس میں رہنے والے باسیوں کے کچھ فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں، جس میں فریڈم ٹو سپیچ ہے، فریڈم ٹو ووٹ ہے، فریڈم ٹو اسمبلی ہے وغیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ کسی بھی سٹیٹ میں کسی بھی معاشرے میں اکٹھے رہتے ہیں تو آپ کو گورن کرنے کے لیے، آپ کے معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کے لیے ایک باڈی چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس باڈی کو آپ کے اوپر، آپ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے آزادی سے جینے کا حق بھی دیا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ہم پہ حکمراں آنا چاہتے ہیں، ان کو بھی ایک ڈیموکریسی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس میں آپ ووٹ دے کے، ووٹ کی طاقت سے ایک دوسرے کے اوپر آ کے ان کے جو معاملات ہیں وہ خوش اسلوبی سے انجام دیتے ہیں۔ اور جو وکلا میں الیکشن کی بات ہے، وکلا میں الیکشن ایک تو کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے ہماری پنجاب بار کونسل، اور یہ ہمارے جتنے بھی الیکشنز ہوتے ہیں یہ آئینی اور قانونی ہیں۔ آئین کے بارے میں عام لوگوں کو بظاہر یہ نہیں پتا کہ آئین کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ آئین، لیکن آئین پتہ نہیں ہوتا کہ آئین ہے کیا۔ آئین ایک کتاب ہے جس میں ہمارے لوگوں نے، معاشرے کے لوگوں نے مل کر کچھ اصول و ضوابط طے کر دیے کہ ہمارے ملک کا نظام اس طرح سے چلے گا۔ اب جو لوگ آئین کی پابندی کرتے ہیں وہ لوگ عام معاشرہ ہے، اور کچھ اس معاشرے میں ایسے طبقات بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ آئین صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ لیکن سٹیٹ جو ہے ہمیشہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلتی ہے، اور ہماری سٹیٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے مطابق چل رہی ہے، اور یہی جو ہمارے الیکشنز ہیں یہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے ہماری پنجاب بار کونسل، یہ ان کے بلاز کے مطابق ہمارے الیکشنز ہوتے ہیں۔ اور ہمارے الیکشنز اس لیے ہوتے ہیں کہ جیسے بار اور بینچ یہ دو جوڈیشری کے پلرز ہیں، بار اور بینچ، ٹھیک ہے۔ بار کہا جاتا ہے وکلا کی قیادت کو اور وکلا کو، اور بینچ کہا جاتا ہے ججز کو، ٹھیک ہے۔ بنیادی طور پر ہمارا یہاں پہ وکلا کا اور ججز کا آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے
کہ ہم آنے والے سائلین کو انصاف فراہم کر سکیں یا انصاف لے کے دینے میں کچھ کوشش کر سکیں. ٹھیک ہے, وہ جو کام ہم یہ کر رہے ہیں اس کی جو بھی معاملات ہیں اس کو خوش اسلوبی سے ادا کرنے کے لیے ہمیں بھی ایک باڈی چاہیے جو ہمارے بھی مسائل کو دیکھے, جو وکلا کی مسائل ہے. جیسے فار دی سیک آف آرگومنٹ کہ ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمیں بھی اسٹیٹ کی طرف سے نہیں ہے, ہمارے پاس اسٹیٹ کی طرف سے کوئی فیسلٹی نہیں ہے. ہم اپنی مدد آپ کے تحت آتے ہیں, اپنی مدد آپ کے تحت جاتے ہیں, ہم اپنا کھانا پینا ہمارے سارے زندگی کے معاملات ہم خود کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ہماری جو وائس ہے وہ اعلیٰ عدلیہ تک اور اعلیٰ پارلیمنٹ تک پہنچانے کے لیے ہمیں بھی ایک کیبنٹ ضروری ہوتی ہے, جس میں ایک ہمارا صدر ہوتا ہے تحصیل پہ, ایک ہمارا نائب صدر ہوتا ہے, ایک ہمارا جنرل سیکرٹری ہوتا ہے اور ایک ہمارا جوائنٹ سیکرٹری, اس طرح سے ہوتا ہے. اور یہ الیکشن چونکہ ہم جب میں آپ کو بتاؤں میں عرصہ 12-14 سال سے وکالت کر رہا ہوں, ہم ابھی سارے دوست مل کے یہاں پہ گلے مل رہے ہیں, ایک دوسرے خوش گپیاں کر رہے ہیں, لیکن آپ خدا را ہم جب کمرہ عدالت میں جاتے ہیں تو ہم اپنے سائلین کے لیے جہاد کرتے ہیں, ہم اپنے سائلین کے لیے جنگ کرتے ہیں. وہ جنگ کبھی کبھی اس نہج تک بھی آ جاتی ہے کہ ہماری آپس میں تلخیاں ہو جاتی ہیں. تو الیکشن وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم دوبارہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, کہ ہم پیار محبت بانٹتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیاں کرتے ہیں اور ہم اپنا نمائندہ بھی چنتے ہیں. سر بہت شکریہ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ کے یہ ووٹ کاسٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس میں ججز بھی ووٹ کاسٹ کرتے ہیں یا صرف اور صرف بار کونسل کے جو ممبر ہوتے ہیں جو وکلا حضرات سے وہ کرتے ہیں؟ جی بردر, اس میں ججز ووٹ کاسٹ نہیں کرتے, اس میں صرف وکلا حضرات کاسٹ کرتے ہیں. اور اب کچھ عرصہ سے جو ہمارے سرکاری وکلا صاحبان ہیں انہیں بھی ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت دی گئی ہے, کیونکہ یہ صرف بار کے الیکشنز ہوتے ہیں. بینچ تو آپ کو پتہ ہے کہ ججز کا کام شہادتیں مثلیں دیکھ کر فیصلے کرنا, ٹھیک ہے. اور وہ جو جن مثلوں پہ مثل کہتے ہیں فائل کو, جس فائل پہ بھی جج فیصلہ دیتے ہیں وہ یہاں ہمارے ٹیبل سے یا کسی دیگر وکیل کے ٹیبل سے تیار ہو کے جاتی ہے. اور ہمارا ایک اچھے وکیل کی بھی یہ ذمہ داری یہی ہے کہ وہ عدالت کی اتنی اسسٹنس کرے کہ عدالت انصاف تک پہنچے. اور سر جب یہ دیکھیں کہ جب کسی وکلا کا, جب کسی وکیل کا, جب کسی ایک ایڈوکیٹ کا جو لائسنس کینسل کیا جاتا ہے, آج کل آپ نے دیکھا سوشل میڈیا بہت زیادہ کنٹروورسی چل رہی ہے کہ لاہور کے کچھ وکلا کے, کراچی کے کچھ وکلا کے لائسنس کینسل کیے گئے. لائسنس کیوں کینسل کیا جاتا ہے, کب کیا جاتا ہے, اور یہ لائسنس کینسل کون کرتا ہے, یہ میرا اچھا میں سب سے پہلے نا آپ کو یہ اویئر کر دوں کہ کسی بھی وکیل کا لائسنس کینسل نہیں ہوا, ٹھیک ہے, بلکہ کراچی کے وکلا کا تو لائسنس کینسل ہوا ہی نہیں نا. وہ میاں اشفاق صاحب نے محض اپنے سائل سے لی ہوئی فیس پوری کرنے کے لیے ایس ایچ او کی درخواست میں لکھ دیا کہ وکیل صاحب کا لائسنس منسوخ کر دیا جائے, حالانکہ وہ ریلیونٹ اتھارٹی ہی نہیں ہے. وہ کسی قانون کے تحت وکیل کے خلاف کوئی کمپلینٹ نہیں سن سکتا انٹل اینڈ انلیس کہ وکیل کسی کوگنیٹیبل افینس میں مطلوب ہو, ٹھیک ہے. وکیل کے لائسنس کے معاملے پہ جتنی بھی معاملات یا جتنی بھی چیزیں یا جو بھی ریلیونٹ اتھارٹی ہے وہ ہمارے یہاں پنجاب میں پنجاب بار کونسل ہے اور سندھ میں سندھ بار کونسل ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ میاں اشفاق صاحب کا لائسنس سسپینڈ ہوا تھا پنجاب بار کونسل سے. اب وہ معاملات خوش اسلوبی سے میرا خیال ہے طے پا گئے, ٹھیک ہے. اب دیکھیے اس میں بھی دو سینیریوز ہیں. جو کراچی میں معاملہ ہوا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ اچھا نہیں تھا, لیکن دیکھیں وکلا بھی تو معاشرے کے لیے ہی محنت کر رہے ہیں نا, ہم بھی تو معاشرے کی آواز کو ہی سن کے آگے عمل درآمد کرتے ہیں. اور وہ جو میاں اشفاق صاحب تھے وہ بھی تو اپنے سائل کی ہی ایفرٹ کر رہے ہیں نا کہ میں نے اس کا کیس پکڑ لیا ہے, اب میں اس کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے. سر میں آگے بات معذرت کے ساتھ اگر مثال لے لیں ایز ایگزامپل لاہور کے بار میں سے, لاہور میں سے یہاں پہ کوئی آئے گا نہیں, اب مثال لے لیں کہ چھوٹی چھوٹی تحصیلوں کی بار میں سے اٹھ کے آپ کے اس بار میں آتا ہے جی, تو اگر آپ کے بار کے کچھ وکلا مل کر ان پر مارتے ہیں آپ کے دوسرے جو وکیل دوسری سٹی سے آئے ہوتے ہیں, کیا یہ آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے کسی وکلا پر تشدد کرنا یا ان کے سائلین پر تشدد کرنا؟ بھائی بڑی معذرت کے ساتھ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا وکیل یہاں سے دیکھیں, آپ میاں اشفاق صاحب بھی کراچی میں گئے ہیں نا, تو میاں اشفاق صاحب کو بھی وکلا نے پروٹوکول دیا ہے. میاں اشفاق صاحب کو کچھ نہیں کہا, میاں اشفاق صاحب کو بلکہ انہوں نے کہا آپ بھائی ہیں آپ سائیڈ پہ ہو جائیں, ٹھیک ہے.
اور یہاں سے تحصیل بار کسی سے بھی یہاں پہ بندہ آ جائے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں, ہم انہیں ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے. یہ اور بالکل ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی بیہیویئر ہوتا ہے. ہم بھی کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں تو وکلا ہمیں پروٹوکول دیتے ہیں کیونکہ ہم سائلین کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں اور ہماری حفاظت وہاں کے ریلیونٹ پریزیڈنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ مہمان نوازی سے پیش آتے ہیں. اور جہاں تک بات رہی سائلین کی, سائلین تو یار یہاں پہ انصاف لینے آتے ہیں اور ہماری حد الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان کے انصاف کے لیے جتنی جدوجہد ہو سکتی ہے وہ کریں. اچھا سر, آخر میں مجھے ایک یہ کویسچن یہ میں نے بڑا ضروری سمجھا آپ سے کروں کیونکہ آپ کی جو گفتگو تھی بڑی یہ سنجیدہ گفتگو تھی. جی اب میں نے اکثر سنا ہے, اکثریت سنا کیا دیکھتے بھی آئے ہیں سنتے بھی آئے ہیں, جو وکلا حضرات جعلی ڈگریاں بنوا لیتے ہیں اور کچھ چند پیسے دے کے جی یہ وکیل بن جائے نام کے ساتھ صرف ٹیگ لگوانے کے لیے. تو ظاہر سی بات جو پڑھا لکھا وکیل ہوگا وہ باہر بنائے گا, وہ باہر میں بیٹھے گا. اب ظاہر سی بات کچھ لوگ صرف اپنی انا کی خاطر یا ذاتی پرسنالٹی کا ایڈوکیٹ لکھا لیتے ہیں اور صرف چند پیسے دے کے. یہ کیسے ڈگری حاصل کریں بردر, یہ تو دیکھیں نا ہمارے ہر ادارے میں کرپشن تو ہے نا, ٹھیک ہے, اور ہم نے ہر پاکستانی نے مل کر یہ عہد کرنا ہے کہ ہم کرپشن کو روکیں گے بھی اور کرپشن دیں گے بھی نہیں, ٹھیک ہے. ہم بطور انڈیویجول اگر آپ کہیں نا کہ میں ایک قطرہ ہوں اور آپ ایک قطرہ تو اپنے حصے کا قطرہ تو صاف کریں نا, آپ اپنے آپ کو صاف کریں. جعلی ڈگریاں لینا بالکل غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے, غیر اخلاقی ہے, اور وہ کسی بھی پروفیشن کی ہو. آپ دیکھیں جعلی ڈاکٹر ہو تو وہ بھی جان لیوا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جعلی وکیل بھی وہ خطرناک ہے اور نہیں ہونا چاہیے. اور ویسے بھی یہ پروفیشن ہے تو lawyers are supposed to be very well behaved, ٹھیک ہے. سر میں سمجھتا ہوں ایک عظیم پیشہ ہے. جی بالکل. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس پیشے کو پروموٹ کیا, اس پیشے کے ذریعے وہ ایک ملک کے وزیر اعظم بن گئے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ عظیم پیشہ ہے اور لوگ اس کا جو غلط استعمال کرتے ہیں, آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بھائی میں گزارش آپ سے کروں, میرے مطابق وکیل غلط استعمال نہیں کرتا. وکیل کو چونکہ لا کی اویئرنیس ہوتی ہے, وکیل جب کسی بھی جگہ پہ احتجاج کرتا ہے تو وہ صرف اس وجہ سے کرتا ہے کہ اسے اپنے رائٹس کا اور قانون کا بڑی اچھی طرح علم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جو بھی ادارہ ہے یا جو بھی وہاں پہ بیٹھنے والا ملازم ہے وہ اور وکیل ہم سب بطور معاشرہ قانون کے تابع ہیں, ٹھیک ہے. ہم کوئی بھی قانون سے اوپر نہیں ہے, ٹھیک ہے. مسئلہ وہاں پہ پڑتا ہے جب لوگ دھاندلی دھونس یا کرپشن لینے کے لیے غیر قانونی اقدامات کرتے ہیں, اس پہ وکلا چیختے ہیں. اب آپ دیکھیں, آپ ماشاءاللہ آپ ہیں پروفیشنل جرنلسٹ ہیں, آپ کے لوگ میں اب آپ کے پروفیشن سے بڑا امپریس ہوا ہوں. آپ کے لوگوں میں بڑے بڑے بریو لوگ ہیں, آپ کے لوگوں میں بڑے بڑے ایماندار لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ کچھ لفافہ صحافی بھی ہیں, ٹھیک ہے. وہ ہر شہر میں ہاں, اس طرح سے ہر پروفیشن میں اچھا اور برا ہوتا ہے. یہ آپ کی ذات نے اور آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ لینی ہے یا آپ نے دنیا کی راہ لینی. آخری سوال سر آپ سے یہ کہ میں ذاتی طور پر, میں کسی کا نہیں لیتا, لیکن ذاتی طور پر جو میں ہوں, میں ذاتی طور پر اس چیز پر بڑا متفق ہوں کہ جو وکلا کا جو اتحاد ہے یہ سب سے بڑھ کر اتحاد ہے. میں نے کسی پارٹی کا ایسا اتحاد نہیں دیکھا, نہ پولیس کا, نہ ڈاکٹرز کا, نہ ٹیچرز کا, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ لے لیں سر, میں نے کسی کا اتنا اتحاد نہیں دیکھا. یقین کرے جانے ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کا اتحاد ایسے ہوتا ہے, اگر کسی وکلا ایک وکیل کو کسی نے ناجائز کچھ کہہ دیا تو پورا کا پورا بار اس کے اوپر سمجھنے کے مسلط ہو جاتی ہے. یہ ہمیں بھی کوئی وظیفہ بتا دیں سر جی, ہم بھی ڈپارٹمنٹ میں کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے وکلا اتحاد کی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ اس وکلا اتحاد کو اسی طرح قائم و دائم رکھے. اور میں تو اپنی وکلا برادری کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہوں, اور میں ہمیشہ سے اپنی برادری کے لیے ایز پر لا اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور اتحاد بالکل ضروری ہے. ہم میں بطور مسلمان بھی اتحاد ضروری ہے, بطور پاکستانی بھی اتحاد ضروری ہے, اور اتحاد سے ہی قومیں بنتی ہیں, ٹھیک ہے. اگر آج ہمارا معاشرہ اگر ہمارا اتحاد دیکھ لیتا ہے تو بالکل ہمارا اتحاد لافل چیزوں پہ ہے, ہمارا اتحاد قانونی چیزوں پہ ہے, ہمارا اتحاد اس بات پہ ہے کہ ہم آنے والے ہر سائل کو انصاف فراہم کریں, ٹھیک ہے. ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم کوئی غیر قانونی کوئی عمل کرے
اور ہم اس کے لیے اتحاد کر کے کھڑے ہو جائیں، ایسا ہم نے کبھی نہیں کیا۔ ناظرین یہ میرے ساتھ سید عرفان علی گیلانی شاہ صاحب میرے ساتھ موجود تھے۔ آپ نے دیکھا یہ سینئر ایڈوکیٹ ہے اور آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی، انہوں نے موتی پرو دی ہیں اپنی گفتگو میں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ آپ لوگوں نے کس طرح اتحاد سے، کس طرح امن و امان سے ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔